جی جناب، تو سلسلہ ہے ایک سوال کا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر صفدر رشید صاحب. جناب بہت شکریہ آپ کا. پہلے بھی زحمت دی ہم نے آپ کو، اور آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اور بہت اہم باتیں ہمیں جن موضوعات پہ ہم نے آپ سے گفتگو کی وہ کرتے رہے. آج ہم نے ایک اور فیلڈ جو آپ کا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو زحمت دی ہے، بات کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے، اور وہ ہے پبلشنگ کا فیلڈ. جو ہے یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس پر بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کچھ لوگ غصے میں کرتے ہیں، کچھ لوگ محبت میں کرتے ہیں، کچھ کاروباری انداز میں کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ سارا تناظر جو ہیں وہ ویلڈ ہیں، وہ اپنے اپنے کریں. میرا سوال جو ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علمی پبلشر ہے مجموعی طور پر وہ پنپ نہیں سکا. ایسے ہی ہے نا جی. یعنی کمرشل پبلشر جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں، کچھ ان میں سے نہیں کر پاتے لیکن کچھ پنپ جاتے ہیں. تو جو پنپ سکے ہیں ہمارے ہاں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو کمرشل پبلشر ہیں. علمی پبلشر جو ہے وہ یعنی وہ کرتا بھی رہے بہت دیر تک معاملہ، تو کوئی بہت زیادہ وہ یعنی نہ لوگ اس کی طرف اتنے متوجہ ہوتے ہیں، یعنی مارکیٹ سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا جس کی بنیاد پر کم از کم وہ اپنا کام چلائے ہی رکھے. تو آپ کے خیال میں پہلی بات تو یہ فرمائیے کہ کیا یہ میری جو پرسیپشن ہے یہ درست ہے، اور اگر یہ درست ہے تو آپ کے خیال میں جو کہ آپ کے فیلڈ کے آدمی ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ. یہ تو آپ نے تھوڑا سا میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. تھوڑا سا اپنا پس منظر یہ ہے کہ 2007 میں ادارہ بنایا تھا پورب اکادمی کے نام سے. اچھا، جب میں ادارہ قائم کرنا، ابھی علیحدہ سے بات ہے کہ میں نے کیوں چاہا ایسا، کیا اس کو چھوڑتے ہیں. لیکن جب میں نے یہ سروے کرنا شروع کیا کوئی 4-6 ماہ کہ پاکستان میں اردو کی کتابوں کی پبلشنگ کی صورتحال کیا، مجھے زیادہ تو نہیں پتا تھا نا، میں تو قاری تھا نا، تھوڑا بہت اردو کی کتابوں کا، تھوڑا بہت انگریزی کا. مجھے گیپ محسوس ہوتا تھا کہ کم از کم جب میں نے شروع کیا اس سے پہلے کا ایک اچھا دور موجود ہے کہ حنیف رامے جیسے آدمی کے ادارے ہیں، چودھری پبلشر، اس طرح کے 4-5 تھے، وہ تو تھا ہی، اور بڑے بڑے لوگ اس سے وابستہ رہے، ترجمے سے بھی، کتابیں چھاپنا لکھنا، یہی چھوٹے موٹے مجھے بھی رہے، ان لوگوں سے متاثر ہو کے کہہ لیں. اچھا، منیر نیازی جیسا تخلیقی آدمی بھی یہ سوچتا تھا کہ اس کو پبلشر ہونا چاہیے. تو اس میں بڑا رومانس ہے، اشاعت کا ایک رومانس ہے، آپ کا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے بھی کیا بڑا. تو اوورآل آپ نے یہ ادارہ بنایا، یہ ایک ہی ہے بیسیکلی. یہ جو آپ جن اداروں کی بات کر رہے ہیں یہ اکیڈمی ہے. میرے تو نام سے بھی تھوڑا سا کوشش کی، پورب اکادمی، اور پورب کے اندر بھی پیغام مشرق ہے جی، سارا کچھ جو بھی خیر. تو ایک ایک سٹیپ کو میں نے کوشش کی کہ سوچ سمجھ کے ہو، ایٹ رینڈم نہ ہو. تو 4-6 ماہ تو میں نے اپنے اس کے کیے. مایوسی یہ ہوئی کہ میں کسی ایک کو بھی رول ماڈل پاکستان میں نہیں بنا سکتا. اب یہ تعلیق لگے گی بات میں، ایک کو بھی میں رول ماڈل نہیں بنا پایا اپنا پاکستان کے اس وقت تک کے جو ادارے تھے، پرانوں کی نہیں میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میرا خیال یہ تھا کہ پبلشنگ ایک تو یہ کہ کاروبار تو ہے ہی، ٹھیک ہے، جو ہے سروائیول ہے، ادارے نہیں چلنا ہے، وہ ایسے ہی جیسے مدرسے کے لیے بھی زمین چاہیے. جی ایسے ہی. کیوں نہیں، میرا مسجد کے لیے بھی چاہیے، مسجد کے لیے چاہیے. ظاہر ہے وہ تو آپ مشکل آمدنی کا ذریعہ ہوگا تو چل پائے گا. ایسے ہی تو چاہیے نا جی، جو مادی وسائل ہیں وہ تو ہوتے ہیں. تو اس فیلڈ کی جو اہمیت تھی میرے نزدیک اس درجے کی تھی. یہ تو علیحدہ بات ہے. جنہوں بھی ہے وہاں کوئٹہ میں فرض کیا کوئی دو کر رہے ہیں، مری صاحب مری کر رہے ہیں، تو وہ کوئی کمرشل تو نہیں کر رہے نا بھائی، وہ تو ان کے پیچھے وہ شامل ہے چیز. یہ سب لوگوں کا مسجد ہی ہے. ٹھیک ہے جی. مراد ہے کہ ایسا کہ ادارہ چلتا رہے اور کنٹریبیوٹ کریں، یعنی کنٹریبیوشن اس کی ہوتی ہے، اور اپنا روپ چلے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے جو ہوتا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں. وہ چاہے جتنا مرضی بڑا بن جائے کل کو. تو اس حوالے سے دیکھا تو نہیں تھی کوئی. چلے میں پھر آیا کمرشل کی طرف. ویسے مبین مرزا کر رہے تھے، آصف فروخی وغیرہ نے بھی یہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن یہ ان معنوں میں کمرشل نہیں بن سکے تھے نا. یہ ان کی ہمت تھی، جس طرح کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں مرزا صاحب. تو وہ پھر میں کہا کہ میں اس کو کرتا ہوں. پبلشنگ سے میری مراد ہے کہ ایک تو اس کا کمٹمنٹ والا، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کی پالیسی کیا ہے.
ٹھیک ہے، اپنا ایک نقطہ نظر جو ہو، ہم اس میں بات نہیں کر رہے کہ کیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. پہلے رسائل بھی ہی ہوتے تھے، ترقی پسند ادب کا ترجمان. ہاں جی، ایسے ہی، یہ اس کا نقطہ نظر. پبلشنگ ہاؤس بھی ایسے ہوتے تھے، ایسے وہ کچھ تو ہو. لیکن اگر وہ محض کمرشل ہے تو پھر یہ ایسی پرچون کی دکان ہے کہ جس پہ جو ہے لکس بھی پڑا ہے، نسوار بھی پڑی ہے، سیگریٹ بھی پڑی ہے، بوتل بھی پڑی ہے، جس کو جو چاہیے لے جائے، پھر تو وہ بن جائے گا. میرا اس معاملے میں سختی یہ ہے کہ آپ کا اس میں غلط صحیح کی بات ہی نہیں ہے. آپ کا ٹرینڈ کیا ہے، آپ نے کیا، آپ کے کرائٹیریاز ہیں، برانڈ یعنی ہے وہ آپ کا وہ ہو، اس کے سسٹم ہو اس کا پورا، اس کی یعنی کتاب کے جو مراحل ہیں مسودہ کے، اس پہ پھر کتنا ہی بڑے آدمی کی چیز ہے، آپ اس سے گزاریں. اور اب میں نام نہیں لوں گا اس وقت، ظاہر ہے لینا نہیں چاہیے، کچھ ایک دو کا انتقال بھی ہو چکا ہے. مثلا ایک لغت آئی جو میرے ہی فرمائش پہ آئی تھی، فلسفے کی، 3 سال اس پہ کام ہوتا رہا. جب مکمل ہو گیا، اشاعت کے اس میں ہے، تو میں نے کہا کہ جی اس کی اوریجنل بھی مجھے بھیجیں. یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں، 8-9 کی غالباً. جب اوریجنل آئی تو بالکل جیسے کہتے ہیں پیروں تلے زمین نکل گئی. کچھ سے کچھ ہوا تھا، لفظی غلطیاں بھی تھی، بڑے آدمی تھے. اب کیا کروں میں، وہ معذرت کی. ٹھیک ہے جی. لہٰذا آپ کا کوئی تو ہو، جو کتاب آگے چھاپ دی. میں نے میری تقریباً کوئی بھی مسودہ ایسا نہیں ہے جو میں نے 150-200 جو اگر چھاپے ہیں وہ پڑھے بغیر چھاپا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں تو غریب آدمی تھا، خود ہی سب کام کرتا تھا، ورنہ تو چیم ہونی چاہیے نا اس کے لیے. وہ ایک آپ جیسے دوستوں کو بھی کبھی دیا، قاسم صاحب کو دیا، کسی کو دیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر آپ دوسری مثال آپ کو دوں گا، وہاب اشرفی صاحب کا تاریخ ادبیات عالم ہندوستان سے چھپ چکا تھا. میں نے ان سے رائٹس لیے باقاعدہ ریٹن، اور انہوں نے تھوڑا بہت پے بھی کیا. ٹھیک ہے جی. جب میرا دہلی جانا ہوا تو انہیں میں نے کیش دیا، ان کی ڈیمانڈ کے بغیر دیا. کیا یہ قدریں کرتے ہیں لوگ؟ ویسے بلا رہا ہوں صرف، اب تو میں چھوڑ بیٹھا ہوں نا تاکہ یہ کسی اور کو اس کا فائدہ. دوسرا، جب تاریخ ادبیات عالم کی کاپیاں بھی جڑ گئیں ٹریسنگ پہ، آپ جانتے ہیں چھپنے کے لیے ہے، وہی والی میری حالانکہ چھپ چکی ہے، وہاں بشرفی ہیں، بڑے آدمی ہیں، ایجوکیشن دہلی سے چھپی ہے. وہی عادت کی سے مجبور ہو کے میں نے کیا کہ صرف انگریزی دیکھنا شروع کی، کیونکہ اس میں کوٹیشنز انگریزی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. جس سطر کو پڑھوں ایک سطر میں 3 غلطیاں تھیں، کیونکہ ان پیج میں ٹائپ ہوا تھا تو انگریزی کا کوئی چیک تو تھا نہیں. جو لکھا آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پیراگراف میں 10 غلطیاں. اب سارا کام ہوا پڑا ہے، ہر چیز تیار ہے، روک دیا میں نے. وہ تمام جگہ ایک لفظ تھا، ایک پیراگراف تھا، صرف ان کی کمپوزنگ ہوئی، اس میں کئی ماہ لگے، اس کو پڑھا گیا سارا، پھر جا کے کیا. مجھے کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ یہ کون پبلشر آج کریں گے؟ کوئی یقیناً کر سکتے ہوں گے، کرنا چاہیے، لیکن وہ کمرشلی دیکھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلطی چلی آ رہی ہے کسی کتاب میں، مصنف کی غلطی ہے، 30 سال تک چلی آ رہی ہے، اس کی نئی کمپوزنگ بھی نہیں کراتے. لہٰذا میرا یہ کہنا ہوا کہ پاکستان میں مجموعی طور پہ پبلشر نہیں ہے. یہ اچھی شاپ کیپرز ہیں، ہو سکتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب ان کی بپتا ہم سنیں گے، میں ان کے حق میں بھی دلائل دوں گا آپ کو کہ جو ماحول ہے جس میں 500 کتاب چھپتی ہے، وہ بیچارے کا کنٹریبیوشن ہے. کہ آج وہ آپ دیکھیے کہ آپ کیا نام لینا ہم سب جانتے ہیں، وہ بڑے بڑے پبلشرز ہیں، وہ خود جاتے ہیں بک فیئر پہ، وہ اپنی کتابیں لے کے جاتے ہیں، وہ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، پھر جا کے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے پبلشر ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ان کے اپنے مسائل ہیں. کتاب تو ہے جی، وہ 5000 چھپے تو وہ بھی خرچ کرے گا، جی ایسے وقت بھی دے گا، پالیسی بھی بنائے گا. لہٰذا میں نے کوشش کی، جیسے آپ نے کہا نا، اس سارے کام کے لیے ٹیم ورک چاہیے. وہ ٹیم جو ہے وہ ظاہر ہے وسائل ہوں گے تو ٹیم بنے گی. جب وسائل ہی نہیں ہے، اب مسائل ہی مطلب کتاب جو ہے وہ صرف پبلشر کا خرچہ بھی جب نہیں نکال رہی تو ٹیم کا خرچہ. اگر پبلشر اس میں مزدور کی طرح خود کام نہیں کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بتائیے، اب میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہ پورا ماحول ہے، یہ پوری ذمہ داری ہے سوسائٹی کی بھی کہ اس میں اس طریقے نہیں. یہ جو ہم بات کر رہے تھے اصل میں تو یہی بات ہے کہ جو ایکڈیمک معاملے کے ساتھ چھپنے ہونے والی پبلشنگ ہے، اس کے پنپ نہ سکنے کی وجہ کیا ہے. وہ یہی ہم تلاش کر رہے تھے. تو یہ اس وجہ میں شامل ہے. یہ جو بھی بات آپ نے کی ہے پبلشر کی طرف سے، یہ بھی اس وجہ میں شامل ہے.
یعنی جو روٹین کی علمی کتاب ہے وہ 100 سے 200 اس کا سنجیدہ ریڈر موجود ہے. ٹھیک ہے کہ بعض کتابوں کا زیادہ ہو جاتا ہے کسی بھی وجوہات سے، لیکن مجموعی چلن اس طرح نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی ہمت ہے. سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیے مذہبی کتابیں تو بکتی ہیں، سب سے زیادہ مذہبی کتابیں بکتی ہیں، بکنی چاہیے. کتاب تو کہہ رہے ہیں کہ چھپ رہی ہے، اچھی بات ہے، لفظ ہے، زبان ہے، ہزاروں اس کے ساتھ فائدے جڑے ہیں، روزگار ہے، تربیت ہو رہی ہے، گھروں میں کتاب نظر آ رہی ہے، آپ کے ہاں کتابیں نظر آ رہی ہیں، چھپی ہیں تو آئی ہیں. نہیں، اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ وہ جو مذہبی کتاب کا بکنا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا ہر طرح کا آدمی ہے، لیکن اس کی جو ریڈرشپ ہے وہ بڑی ہے، بہت زیادہ، یعنی وہ اس کے لیے کسی خاص طبقے سے کسی خاص شعبہ علم سے تعلق آپ کا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ظاہر ہے ایک تقدیس کے نقطہ نظر سے. لیکن ادبی کتاب، علمی کتاب، وہ تو اس شعبے کا آدمی پڑھے گا، بہت کم ہے، یہ وجہ ہے. اس شعبے کا آدمی پڑھے گا نا صرف. جی ہاں جی ہاں. ادب کو تو صرف ادب کا آدمی پڑھے گا، جو انجینئرنگ ہے اس کو انجینئرنگ کا آدمی پڑھے گا، سماجیات کو سماجیات والا آدمی پڑھے گا. لیکن پھر بھی جتنی پڑھنی چاہیے اتنا نہیں پڑھ رہا. ہمارا اس میں رونا یہ ہے کہ جتنا اس کو پڑھنا چاہیے، کہ اب علمی کتاب ہو وہ بھی اگر 200 ہی اس کو پڑھنے والا ہے 20 کروڑ میں 25 کروڑ میں، تو یہ کم ہے، بہت کم ہے. پھر انسینٹیوز موجود نہیں ہیں. ایسے سسٹم ہو، ہندوستان میں ہے یہ کہ پیپر پہ سبسڈی ہے، ٹھیک ہے جی، لائبریریز میں کتاب چلی جاتی، جو کتاب منظور ہو جائے گی چلی جائے گی، خود بخود ایوارڈز ملیں گے ہر کتابوں کو، خاص طور پہ سنجیدہ. وہاں پہ مارکیٹ بھی سر بہت بڑی ہے نا. جی جی، اسی حساب سے اگر ہماری 10 گنا چھوٹی بھی ہو اتنی ہماری نہیں ہے. لیکن اب توجہ تو پہلی چیز ہے، توجہ کی ضرورت ہے اس پہ. یعنی یہ اس قابل ہے کہ یہ بات جو ہے، جو اہل قلم ہے وہ اپنے حکومت تک ان باتوں کو، لائبریریز تک پہنچانا چاہیے. یہ بھی بڑے معاملات میں سے ایک بڑا معاملہ یقیناً ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی سنجیدہ جو طبقہ اگر وہاں پہ موجود ہو تو وہ ان کو ذرا سی بات سمجھانے سے ان کو سمجھ آ جائے کہ معاملہ یہ ہے، اور اس کی طرف وہ متوجہ ہو سکے. تو چلیں آپ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک اور اہم نقطے کی طرف ہماری رہنمائی بھی کی اور تعلیم فرمائی. ہاں نہیں، بہت اچھا، کیونکہ عام طور پہ نا یہ باتیں ہم گوسپس کے طور پر ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں، تو ہمیں سنجیدہ بات کرنی چاہیے. یہ واقعتاً ایک ایسا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں یعنی ہو سکتا ہے کہ جو علمی ادارہ جس کتاب کو چھاپے اس کے پڑھنے والا 200 آدمی ہو صرف پاکستان میں، لیکن وہ 200 آدمی بھی تو اس کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کریں. اگر وہ 200 کتابیں چھاپتا ہے تو 200 اس کو خریدار تو مل جائیں. لیکن آپ دیکھیں، آپ 300 کتابیں بھی چھاپیں کسی علمی معاملے پر تو آپ کو 50 خریدار تلاش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا دائرہ محدود ہے، وہ ظاہر لاکھ کی تعداد میں یا 5000 کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں نہیں چھپ سکتا. تھوڑا چھپے بے شک، لیکن وہ تھوڑے کا بھی کوئی نہ کوئی وہ اس کو یافت ہو، گارنٹی ہو سے اتنی تو ہو جائے گی. ایک اور جو معاملہ ہے نا، میں نے بھی ایک کوشش بھی کی، آئندہ بھی کسی وقت شاید میں کروں، کہ مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ ایک کتاب کے چھاپنے کے وسائل اکٹھے کر لیتے ہیں، اپنی جیب سے بھی لگا سکتے ہیں. دوسری کتاب اس پہلی کتاب کی آمدن پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایک کتاب آپ نے چھاپی، دوسری کتاب آپ تب چھاپیں گے جب پہلی کہیں آپ کی نکل کچھ اس سے پیسے آ جائیں گے تو وہ آپ چھاپ دیں گے، وہ چھپے گی تو تیسری چھاپ دیں گے. یعنی ایک علمی سلسلے کے طور پر وہ چلا سکتے ہیں. لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو کچھ تھوڑا بہت یعنی آپ نے کیا ہے، دوسرے لوگ بھی، یعنی وہ جو جیسے ایک بڑی گٹھڑی اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی طرف کے حصے کا تو اٹھا سکتے ہیں، تاکہ اگر دوسرے بھی کچھ ہاتھ اس میں شامل کریں اپنا، تو گٹھڑی یہ اٹھائی جا سکتی ہے. تو مطلب بطور کمیونٹی بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور حصہ ڈالنا چاہیے. جہاں فلاحی کام ہم اور کرتے ہیں سوسائٹی میں، ایسے کھانا کھلانا ہے اور چندے دینا ہے، تو اب یہ بھی چیز اس میں شامل فلاحی میں ہمیں شامل کرنی چاہیے کہ اچھے پبلشر جو ہیں جو فلاحی بنیادوں پہ کتابیں خرید لی جائیں. بھائی یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی ثواب ملے گا. ہاں، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، ثواب بھی ملے گا، یہ بہت واقعتاً ثواب ملے گا، کیونکہ ظاہر اچھی بات ہے اور وہ آگے پھیلے گی، اس کے کام میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں. تو بہت جناب شکریہ آپ کا، آپ نے ایک اچھے موضوع پر ہمیں اچھی باتیں بتائیں اور سننے والوں کو یقیناً پسند آئی ہوں گی. تو بہت شکریہ آپ کا.